مقام رسالت کو برباد نہ کرو۔ تم نے معاذاللہ حضور کو ڈاکیہ بنا دیا کہ جب ڈاکیہ یونیفارم میں ہو تو ڈاکیہ ہوتا ہے، جب ڈاک دے رہا ہو تو ڈاکیہ ہوتا ہے، اور پھر جناب سڑکوں پہ نکلتے ہو کہ جو محمد کی توہین کرے گا ہم اسے سزا دیں گے۔ یہ ڈنمارک والا جب مسئلہ چلا تھا تب خادم رضوی صاحب تو نہیں تھے، شاید مارکیٹ میں نہیں تھے، ویسے تو تھے، تب بھی یہ احتجاج ہوئے تھے کہ جی ڈنمارک اور یورپ کا بائیکاٹ کیا جائے کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی کے خاکے بنائے ہیں۔ میں نے تب کہا تھا کہ آج جو احتجاج کرتے ہو محمد کے خاکے کیوں بنے، تم نے محمد کو خاکی کہا ہی کیوں تھا؟ اوہ ہوئے زحمت فرمائے، زحمت فرمائے، مہربانی جی، مہربانی سید گیلانی صاحب جی ہیں۔ مقام رسالت خدا را سمجھاؤ کہ یہ مقام رسالت ہے؟ بحث تو نے عیسائیوں سے کرنی ہے اور بچوں کو تعلیم کیا دیتے ہو؟ اگر عیسائیوں نے کہہ دیا آؤ دلیل سے بات کرو، افضل ہمارا نبی ہے یا افضل مسلمانوں تمہارا نبی ہے، تیری دلیلیں کہاں جائیں گی؟ اگر عیسائیوں نے کہہ دیا ہمارا عیسیٰ 3 دن کا نبی تھا، تمہارا نبی تم کہتے ہو کہ 40 سال کے بعد نبی بنا، اگر عیسائیوں نے کہہ دیا ہمارے عیسیٰ کے بارے میں، تم مسلمانوں کے سارے فرقے مانتے ہیں کہ عیسیٰ آج بھی 4تھے آسماں پہ زندہ ہے، اور محمد کے بارے میں تم مسلمان آپس میں لڑتے پھرتے ہو، محمد مر گیا، محمد مدینے میں دفن ہو گیا، یا نبی اللہ نہ کہو، یا رسول اللہ نہ کہو، محمد زندہ نہیں ہے، محمد مر گیا ہے۔ اگر عیسائیوں نے کہہ دیا وہ عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو، محمد کو مردہ مانتے ہو، پھر مسلمانوں کہاں جاؤ گے؟ کیونکہ زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز ہی نہیں ہے، زندہ کی زندگی میں، زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز ہی نہیں ہے۔ اب 2 ہی راستے ہیں، یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی بن جاؤ، یا محمد کو حاضر ناظر مان کے ہماری مجلسوں میں آ جاؤ۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ اب اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، جبکہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے، بچپن میں ہم سنتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ تصور میں اگر اللہ کے علاوہ کوئی آ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تھیوری کچھ ہے، پریکٹیکل کچھ ہے۔ تھیوری ہے کہ تصور میں اللہ کے علاوہ کوئی اور آئے نماز باطل ہے، اور اسی فقہ کا بندہ مصلی پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، یہ محمد اللہ ہے، وعلی آل محمد، یہ آپ نماز میں آل محمد میں درود جو پڑھ رہے ہیں، بچوں کو طلبہ و طالبات کو آپ نے لیسن یہ دیا ہے کہ اگر غیر اللہ کا خیال بھی آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور نماز میں آپ درود آل محمد میں پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے 2 ہی راستے باقی ہیں، یا مسلمانوں اپنی نمازوں کو باطل مان لو، یا یہ مان لو کہ اس قبیلے کا ذکر اصل میں اللہ ہی کا ذکر ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ جی، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ کہنے لگا یہ شیعہ مردہ دفن ہوتا تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یار مجھے تجربہ ہوا ہے، شیعہ میت دفنانے پہ بڑا ٹائم لگاتے ہیں۔ تیسرا بندہ بھی کہیں دیکھ آیا تھا شیعہ مردہ دفن ہوتے، وہ سادہ مسلمان تھا، اس نے اپنے انداز میں تبصرہ کیا، اس نے کہا شیعہ میت دفنانے پہ اتنا ٹائم لگاتے ہیں، اتنا ٹائم، انج لگتا ہے اینا بخشایوں بغیر پیچھے ہی نہیں ہوتا۔ توجہ کر رہے ہیں میری بات؟ جی بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ اس نے کہا یہ مردہ دفنانے پہ بہت ٹائم لگا۔ 5واں بندہ بول پڑا، اس نے کہا میرا بھی تجربہ ہے، یہ جو شیعہ حضرات ہیں نا، یہ میت کو قبر میں اتار کے بھی میت کو آرام نہیں کرنے دیتے۔ آپ دھیان نہیں دے رہے، دیکھیں یہ ہماری فقہ ہے،
فقہ میں حکم ہے کہ میت کو قبر میں اتار کے تلقین سنائی جائے، کچھ باتیں بتائی جائیں۔ ہمارے بھائی کیونکہ فقہی معاملات کو نہیں سمجھتے، لہذا وہ جو دیکھتے ہیں وہ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ میت کو قبر میں آرام نہیں کرنے دیتے۔ اس نے کہا کرتے کیا؟ اس نے کہا کرنا کیا؟ ایک بندہ قبر میں اترتا ہے اور وہ میت کو ہلاتا ہے، ایک بندہ باہر قبر کے کنارے پہ کتاب لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ دیکھو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قبر میں اترنے والا میت کو جگاتا ہے، کتاب والا میت کو کچھ پڑھاتا ہے۔ نہیں آپ میرا خیال ہے ذہنی طور پہ قریب نہیں آ رہے۔ اب دوست اپنے اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچتے ہیں۔ جنہوں نے بھائی اجمل نقوی کی تدفین دیکھی وہ ایک مسلک کے لوگ نہیں تھے، سارے مسلکوں کے دوست تھے۔ ان کے ذہن میں بھی شاید یہ بات بوجھ ہو، یہ ہر کسی اور فقہ میں نہیں ہے۔ یہ مردے کو کیا پڑھاتے ہیں؟ اسی لیے پڑھاتے ہیں کہ تمہیں یقین ہو جائے یہ مردہ نہیں ہے۔ رہ گیا معاملہ قبر میں پڑھانے کا، پھر اپنے اپنے مذہبوں کے ذمہ دار پروفیسروں سے تسلی کروا لو، کیا یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے؟ کیا پیغمبر پاک کا فرمان نہیں ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد؟ محمد فرماتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ نوجوان چہرے ذرا میرے ساتھ ذہنی طور پہ جا گیا۔ ہاں رسول اللہ کی حدیث ہے، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دینیات کی پرائمری سے لے کے پی ایچ ڈی تک جو پڑھانے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں وہ اس بات کی مخالفت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہر فقہ تسلیم کرتی ہے، ہر مذہب یہ مانتا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ ہم تلقین شلقین نہیں پڑھتے، حدیث محمد پہ عمل کر رہے ہیں، پیغمبر کی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ حدیث رسول اللہ کی نہ ہو ہم مجرم ہیں، اور اگر حضور کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک، پھر ہمیں ہمارے علاوہ دوسرا مذہب دکھایا جائے جو اس حدیث پہ عمل کرتا ہو۔ مذہب تو سارے ٹھیک ہیں، میں کب کہتا ہوں مذہب ٹھیک نہیں؟ ہم ماڑے صحیح مسکین صحیح، کیونکہ ہمارے بارے میں نا لوگ نکروں پہ کھڑے ہو کے بڑی احتیاط میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یار بھائی چارہ ہے ملنا دے پیندے ہوں جو جنیاں ماڑیاں قوماں نے ساریاں ہی شیعہ۔ مجھے یاد ہے مولانا اسماعیل صاحب میرے استاد محترم، وہ بلے گا سے ایک مولوی نے کہا اللہ شیعہ مذہب لئی پھر دن جنہیں نچن گاؤں والے سارے شیعہ، جنہیں نچن گاؤں والے۔ مولانا اسماعیل صاحب نے کہا مولوی جی میں نچن گاؤں والے نو پوچھے ہے تسی شیعہ ہی کیوں ہو؟ انہوں نے کہا مولوی اسماعیل خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جہا ہی لب لے۔ میری بات پہ آپ دھیان نہیں دے رہے، آپ سن رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ لہٰذا ہم دوستوں کی نظر میں ہم مسکین سے، جتنے شکرانے کے نفل پڑھ سکتے ہو پڑھا کرو۔ لوگ ہمیں ماڑا مسکین سمجھتے ہیں، کیا تھوڑا کرم ہے قدرت کا ہم پہ کہ دنیا جنہیں مرشد بنائے پھرتی ہے نا، ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھیں ان کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ کیا کہنے